5 کی 50 اور 50 کی پھر 10 گنا۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ کے احسان اس امت کے اوپر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کے صدقے ہم پر اللہ کا یہ احسان، یہ رحمت، اور ہمارا معاملہ بندگی کا اور عبادات کے تعلق سے کیا ہے وہ ہم خود جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل جو قوم ہے، جن کو آج کے دور میں یہود کہا جاتا ہے، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں موجود تھے اور بنی اسرائیل میں وہ تبلیغ کر رہے تھے، تبلیغ دین کا فریضہ انجام دے رہے تھے، تو بنی اسرائیل کی حالت اس وقت بھی یہ تھی، قرآن حکیم اس کو بیان کرتا ہے کہ جب وہ لوگ کہیں کسی مشکل میں پھنس جاتے تو فوراً کہتے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں موسیٰ و ہارون کے رب کو اپنا رب مانتا ہوں، میں ان کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں، اب میں کوئی خلاف ورزی نہیں کروں گا، ان کے احکامات سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کروں گا۔ مصیبت کے وقت وہ اللہ کو پکارتے تھے، قرآن میں خود اس کا تذکرہ ہے، لیکن جب مصیبت ختم ہوتی تھی تو پھر وہ اپنی سرکشی کی طرف لوٹ جاتے تھے اور حکم عدولی کرنے لگتے تھے، احکامات کی خلاف ورزی کرنے لگتے تھے۔ مصیبت کے وقت اللہ کے حکم کو مانتے تھے، اللہ سے فریاد کرتے تھے، مصیبت کا وقت ٹلنے کے بعد پھر نافرمانی کرتے تھے۔ لیکن ذرا ہم اپنی طرف آئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا، تمام امتوں میں سب سے خوبصورت امت بنایا، تمام نبیوں میں نبیوں کی سردار کا امتی جسے بنایا، اس کا حال کیا ہے؟ مشکلیں بھی کتنی بھی آ جائیں، پریشانیاں بھی کتنی بھی آ جائیں، ساری دنیا ہماری مخالفت پہ اتر آئے، لیکن ہم رب کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، ہم پریشانی میں بھی رب کو یاد کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ جناب والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنا کرم کیا کہ ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں تو 50 کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایسا حکم کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس کے اوقات کو متعین کیا ہے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا؟ نماز کا حکم اس کے اوقات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مؤمنین پر اپنے مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی، وقت کے ساتھ فرض ہوتی ہے، جو وقت اللہ کی طرف سے متعین ہے اسی وقت میں پڑھنی ہے، اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر نہیں پڑھنی ہے۔ چنانچہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جن کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے، جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، ان کی حالت یقیناً ایسی ہی ہوتی ہے۔ ایک دن ایک اخبار کے کالم میں نے پڑھا تھا، اخبار کے کالم میں ایک مضمون دیا ہوا تھا کہ ایک بچی کی شادی تھی، بڑی گھرانے کی لڑکی تھی، لیکن عبادت گزار، نمازوں کی پابند، لیکن شادی کے وقت اس کے ماں باپ کو اپنی مالداری بھی دکھانی تھی، لہذا انہوں نے اس پہ بیوٹی پارلر سے اس کا میک اپ وغیرہ کرایا، لاکھوں روپے میک اپ پر خرچ کیے۔ میک اپ ہوا ہی تھا کہ مغرب کی اذان شروع ہو گئی، رات کی شادی تھی، مغرب و عشاء کے وقت اس کو تیار کیا جا رہا تھا، ادھر میک اپ سے وہ تیار ہوئی اور ادھر اذان شروع ہو گئی۔ اس نے فوراً کہا میرا تو وضو بھی نہیں ہے، مجھے تو نماز پڑھنی ہے، چھوڑو مجھے۔ ارے بھائی بیوی تو کیا کرے گی، لاکھوں روپے کا میک اپ کیا گیا ہے، سارا خراب ہو جائے گا، تو وضو کرے گی؟ اس نے کہا نہیں نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس کی والدہ کو بلایا جاتا ہے، اس کی امی آتی سمجھاتی ہے کہ بیٹا آج کا دن تیرے لیے زندگی کا انوکھا دن ہے، ایسا دن روز نہیں آتا، یہ زندگی میں ایک ہی بار آتا ہے، دلہن تو آج بنی ہے روز نہیں بنے گی، ایسا کر لے وہاں سسرال میں جانے کے بعد میں اس نماز کو قضا کر لینا۔ اس نے کہا امی جان عشاء کا وقت نہیں ہے، یہ مغرب کی نماز ہے، عشاء میں تو ایسا بھی ہے کچھ تاخیر سے پڑھ لیں، لیکن یہ مغرب کی نماز ہے، اتنا تک میں سسرال پہنچوں گی اس کا وقت ختم ہو جائے گا، عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا، نماز میری قضا ہو جائے گی۔ کہا بیٹا آج قضا کر لے۔ کہا امی جان ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرے رب کا حکم ہے، دنیا چھوٹ سکتی ہے لیکن میرے رب کا حکم نہیں چھوٹ سکتا۔ ماں نے لاکھ منتیں کی کہ بیٹا ایسا مت کر، یہ لاکھوں کا تیرا میک اپ ہے یہ ضائع ہو جائے گا، تو عجیب سی لگے گی،
بیٹی نہیں مانی، بالآخر وہ کھڑی ہوئی اور جا کر فوراً اس نے واش روم میں اپنا سارا منہ دھو لیا، میک اپ سب دھو دیا اس نے، اور وضو کیا، وضو کر کے الگ کمرے میں نماز پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی والدہ بڑی پریشان، اس نے تو سارا ستیہ ناش کر دیا، لوگوں کو کیا منہ دکھائے گی، ہمارے خاندان کی عزت خراب کر دی اور ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تل ملاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوتی ہے، دیکھتی کیا ہے کہ بیٹی سجدے میں ہے۔ کافی دیر تک وہ انتظار کرتی رہی، وہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتی، کافی دیر ہو گئی۔ اب اس نے اسے ہلایا، نام لے کر پکارا، تو دیکھتی کیا ہے کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے سجدے کی حالت میں۔ اب ماں روتی اور کہتی ہے، ہائے میری بربادی، میں نے اس کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روکا، لیکن اللہ کو اس کا بلاوا دینا تھا سجدے کی حالت میں، اس لیے یہ سجدے میں گئی ہے، اس نے اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا ہے، واقعتاً یہ میری بچی کامیاب ہو گئی، لیکن میں ہی خائب و خاسر ہوں کہ میں اس کو رب کا حکم پورا کرنے سے روک رہی تھی۔ تو میرے عزیزو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کو اپنا بنا لیتا ہے اللہ اس کو سجدے میں موت دیتا ہے، اللہ اس کو اپنے گھر میں موت دیتا ہے، اللہ اس کو ذکر کرتے ہوئے موت دیتا ہے، نمازیں پڑھوا کر موت دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے حکم کو ٹھکراتے ہیں، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک شخص گزرا ہے، پوری زندگی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا کذاب، موت کہاں آئی؟ بیت الخلاء کے اندر اس کو موت آئی، لیٹرین کے اندر موت آئی، اور کس حالت میں آئی؟ یہاں تک لکھا ہے اس کے بارے میں کہ اس کا استنجے کا راستہ بند ہو گیا تھا، اور بند ہونے کی وجہ سے پیٹ بہت زیادہ چڑھ گیا تھا، اور اس کی لیٹرین الٹی ہو کر منہ کے راستے سے ہو رہی تھی، اور اس وقت وہ منہ کے راستے سے غلاظت نکال رہا تھا، تب اس کو موت آئی۔ تو جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے وہ اس انداز سے برستی ہے۔ آج ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں، اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں، دیکھتے بڑا افسوس ہوتا ہے، مغرب کی نماز، ادھر اذان ہوئی، ادھر نماز تیار، کوئی بہانہ ہمارے پاس نہیں، اس کے باوجود مسجد میں صرف 3 صفیں، 4 صف مسجد میں، زیادہ ہی آگے تو 5 صفیں۔ جمعے کے دن آخر کہاں سے برس جاتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں اتنے لوگ؟ کیا صرف جمعے کی نماز فرض ہے؟ میرے نبی نے کم کراتے کراتے 5 پر آ کر کہہ دیا کہ مجھے حیا آتی ہے اللہ تعالیٰ سے اس سے کم کراتے ہوئے۔ اور میرے بھائیوں، لیکن ہمیں حیا نہیں آتی نماز چھوڑتے ہوئے؟ جس نبی کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، وہ نبی فرماتا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہو نماز کی پابندی کرو، مجھے خوش کرنا چاہتے ہو نماز کی پابندی کرو۔ یہ میرے تیرے نبی نے فرمایا۔ کون نبی؟ جو راتوں رات ہمارے لیے رویا کرتا تھا، جس کے بارے میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب آپ اتنے زیادہ نہ گڑ گڑایا کریں، پوری رات مصلی پہ نہ کھڑے رہا کریں، اتنی مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، تھوڑا کم کر دیں، آپ قیام کو کم کر دیں، آپ نماز کو تھوڑا مختصر کر دیں، اللہ خود فرما رہا ہے۔ لیکن میرے محبوب پوری رات مصلی پر ہے، رو رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور ہم نبی کی محبت کا دم بھرنے والے کس منہ سے ہم کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوں گے؟ ہمیں حیا نہیں آتی۔ آخری وقت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں، اے نبی اللہ اگر اجازت ہو تو چلے، اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے اگر اجازت دے تو لے کر آنا۔ آج تک میں اتنے لوگوں کو لے کر گیا ہوں، ولیوں کی روح میں نے نکالی، نبیوں کی روح میں لے کر گیا ہوں، لیکن کسی سے آج تک میں نے اجازت نہیں لی۔ آپ سے پہلی مرتبہ میں اجازت لے رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میرے بعد میرے حسن و حسین کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے داماد کا، میری بیٹی کا کیا ہوگا، نہیں فرمایا میرے گھرانے کا کیا ہوگا، میری بیویوں کا کیا ہوگا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سے ذرا پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ پہلے اللہ سے یہ پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ او میرے بھائی، آخری وقت میں تیرا میرا نبی ہمارے لیے تڑپتا ہے،
اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کافروں والا عمل کیا۔ مسلمان اور نماز کو چھوڑ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم اپنے گیٹوں پہ ہم نے لکھوا رکھا ہے ھذا من فضل ربی، یہ مجھ پر میرے رب کا فضل ہے، ماشاء اللہ میرے اللہ نے چاہا تو میں نے بلڈنگ بنائی، بڑا بڑا لکھوا رکھا مسلمان کی پہچان۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ ایک سجدہ کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر ہم رب کے سامنے اپنی اس پیشانی کو جھکا لیں، یقین جانیے در در کی ٹھوکریں ہمیں نہیں کھانی پڑیں گی، دوسروں کی غلامی ہمیں نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر ہم رب کے فرما بردار نہ بنے تو جانیے کہ دنیا ہمارے لات مارے گی اور ٹھوکریں مارے گی، ہماری کوئی وقت نہیں رہ جائے گی۔ ایک در چھوڑ کر ہم ہو گئے لاکھوں کے غلام، ہم نے آزادی عرفی کا نہ سمجھا انجام۔ یہ عرفی آزادی ایک در چھوڑ دیا ہم نے اللہ تعالیٰ کا، لاکھوں دروں کے ہم غلام بنے بیٹھے۔ ایک در کو پکڑ لے پھر کسی کی غلامی ہمیں قبول نہیں ہوگی، کوئی ہم پر حکومت کرنے والا نہ ہوگا۔ ہم اللہ کی اطاعت شعار بندے بن جائیں، اللہ کی ماننے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے نمازوں کے ساتھ ایسا کھلواڑ کر رکھا ہے، جو نماز پڑھنے والے بھی ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں کہ اگر ظہر کا وقت ہے، ابھی کوئی کام ہے، چلو بعد میں پڑھ لیں گے، عصر میں قضا کر لیں گے، عصر کا وقت ہے کوئی کام ہے، مغرب میں قضا کر لیں گے۔ محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم دیکھیں، دین وہ ہے جو میرے نبی سے ملتا ہے، دین وہ نہیں جو ہم دیتے ہیں، دین وہ نہیں جو ہم اپنی منمانی سے کرتے ہیں، دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ عذر کی وجہ سے نمازوں کو جمع فرمایا ہے، اور ایک مرتبہ حج کے موقع پر نمازوں کو جمع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع نہیں فرمایا۔ سمجھ رہے بات؟ کبھی زندگی میں 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع نہیں فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، حج کے موقع پر وہاں جمع بین الصلاتین ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک مرتبہ جمع بین الصلاتین کیا، وہ بھی کیسے؟ ظہر کے وقت کو اس کے آخری وقت میں پڑھا اور عصر کے وقت کو اس کے شروع وقت میں پڑھا، اس انداز سے، وہ بھی ایسے نہیں کہ دونوں کو ایک وقت میں پڑھا ہے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم نمازیں چھوڑتے چلے جاتے ہیں، پورے دن کی نمازیں عشاء کے بعد ادا کر لیں، اور صبح کی تو زیادہ تر کا حال یہ ہے، جو نمازوں کے پڑھنے والے بھی ہیں، دن میں نمازیں پڑھتے ہیں، وہ صبح کو سوتے رہتے ہیں اور جناب والا فجر کی نماز ظہر میں ادا کرتے ہیں۔ بعض نے تو یہ عادت بنا رکھی، اللہ نے نماز فجر کو فرض کیا ہے صبح کے وقت، صبح صادق کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے اللہ نے فرض کیا، لیکن ہم نے اس کا وقت بنایا ظہر کے وقت۔ کیا میرے تیرے بنانے سے وقت بدل جائے گا؟ پھر تو ہم یہ بھی مشورہ کر لیا کریں کہ گرمی جب زیادہ ہو، گرمی کا موسم ہو، تو ظہر کی نماز کو 4 رکعت کے بجائے 2 کر لیا کریں۔ کیوں بھائی؟ اور کبھی کبھی لطف آنے لگے تو بجائے 4 رکعت کے 6-7 پڑھ لیا کریں، لیکن ماں نہیں کرتے، نہیں رب کا حکم 4 پڑھنے کا ہے تو 4 پڑھیں گے۔ مسافر ہے، سفر میں ہے، سفر شرعی ہے تو 2 پڑھیں گے 4 رکعت والی نماز کو، 4 نہیں پڑھ سکتے، وہاں اپنی نہیں چلاتے۔ کیوں نہیں چلاتے؟ اللہ کا حکم ایسا ہی ہے، تو پھر یہاں کیسے ہم اپنی چلا لیتے ہیں؟ زندگی بھر نماز چھوڑے بیٹھے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائی، نماز کا حکم ہمارے لیے مستقل ہے، روزانہ ہے، دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، یہ ہر حال میں پڑھنی ہے، کچھ بھی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، ہر حال میں یہ نمازیں ادا کرنی ہم پر فرض ہے۔ ہاں، عورتوں کے ساتھ ان کے چند ماہ آتے ہیں، چند دن آتے ہیں ان کے مہینے میں جس میں ان سے نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے اس کے علاوہ آج گھر میں مہمان آ گئے اس لیے کھانا بنانے میں لگی ہے، نماز چھوڑ دے، ہرگز اجازت نہیں ہے۔ آج ہم نے نمازوں کا کھلواڑ بنایا ہوا ہے، دین کا کھلواڑ بنایا ہوا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے، اور ہر آدمی مفتی بنا بیٹھا ہے، موبائل چلا رہے ہیں، نالیوں پہ بیٹھے ہیں اور جناب والا یہ مفتی صاحب ہے۔
دین کی بات کرنے لگے تو کہتے ہیں جناب ہمیں سب پتہ ہے دین کا. اب اس سے پوچھے بھائی نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں تو بغلے جھانکتا ہے. صرف اتنا ہی پوچھ لے غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں تو بغلے جھانکتا ہے. تجھ سے تو پاکی کا طریقہ تک نہیں آتا, تو کیا دین جانے گا؟ میرے بھائیو, دین کو مذاق نہ بنائیں, دین کی اہمیت کو سمجھیں. ہم نمازوں کی پابندی کریں, اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں. آج ہم دیکھتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے. بہت سو کو تو ہم میں سے پتہ بھی نہیں ہے. جنہیں پتہ ہے صرف وہ ایک مرتبہ افسوس کرتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز زندگی دیکھیں. کوئی مشکل حالات آتے تھے, آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کے دفاع کی جو دنیاوی کوششیں ہوتی وہ بھی کرتے, ساتھ ساتھ نمازیں پڑھتے اور نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے. اللہ سے دعا کر کے کہتے یا اللہ جتنا میرے بس میں تھا میں نے کیا ہے, آگے مدد کرنا اور ہمت ڈالنا تیرا کام. اللہ کے سپرد اپنے معاملے کو کرتے. چنانچہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد آتی, اور ایسی مدد آتی کہ فوراً فتح نصیب ہو جاتی. آج خود فلسطین میں جو بچے ہیں, جو جوان ہیں, جو مسلمان ہیں, یقین جانیے ان کا ایمان ایسا ہے کہ پوری دنیا میں شاید کسی کا ایسا ایمان نہ ہو. اسی وجہ سے وہاں مدد خداوندی ایسی ان کے پاس. آج وہ جس پاور سے, جس طاقت سے ٹکرائے ہوئے ہیں, وہ دنیا کی سپر پاور طاقت مانی جاتی ہے, امریکہ و اسرائیل. دنیا کی سپر پاور طاقت. کون لڑ رہے ہیں؟ نہتے لوگ جن کے پاس نہ روپیہ, نہ پیسہ, نہ دولت, نہ دھن, نہ ہتھیار. ان کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو بالکل کمزور لوگ, لیکن ان کو لوہے کے چنے چبوا رکھے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل ان کا نقصان زیادہ کر رہا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ مسلمان اگر جنگ لڑتا ہے تو اسلامی قوانین کی رعایت کرتے ہوئے لڑتا ہے. بچوں پر حملہ نہیں کرتا, عورتوں پر حملہ نہیں کرتا, بوڑھوں پر, بزرگوں پر حملہ نہیں کرتا. ان تین چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان جنگ لڑتا ہے. یہی وہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن اسرائیل نے جو جارحیت کر رکھی ہے, ظلم کا باب کھول رکھا ہے. کمزوروں کو اس نے نہیں چھوڑا, ہسپتالوں پر اس نے بم گرائے, غریبوں کو اس نے مارا, لاچاروں کو اس نے مارا, عورتوں کو, بچوں کو, ہر ایک کو شہید کرنے پہ تلا ہوا ہے. حالانکہ فلسطین کی طرف سے کئی مرتبہ کہا گیا ہے اگر جنگ لڑنی ہے جناب والا سامنے سے ہم سے لڑیں, ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے, ہمارا دفاع کر کے دکھائیں. ابھی تقریباً 4-5 دن پہلے اسرائیل کے ایک شخص کا بیان آیا جو سائنسی آدمی ہے, ٹیکنالوجی کا ماہر آدمی ہے. وہ بیان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان فلسطینیوں کی مدد کوئی غیبی طاقت کر رہی ہے, کہ ہم نے ان کے یہاں جو ٹینک بھیجا وہ $1,70,000 کا ٹینک ہے, ایک بنا ہوا, اتنی لاگت کا ٹینک. وہ ایسا مضبوط ٹینک ہے کہ کوئی میزائل بھی اس کی طرف آئے تو بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, وہ اس کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے. لیکن جب ہمارے یہ 4 ٹینک فلسطین کے اندر, غزہ کے اندر داخل ہوتے ہیں, ان کا اپنا ہاتھوں کا بنایا ہوا میزائل آتا ہے اور اس کے پرخچے اڑا دیتا ہے, کہ دنیا کی کوئی طاقت اس ٹینک کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. لیکن ان کا چھوٹا سا میزائل آتا ہے اور اس کے پرخچے اڑا دیتا ہے. پتہ چلتا ہے ان کی مدد کوئی غیبی طاقت کر رہی ہے. یہ ہے ایمان کی طاقت, یہ ہے لا الہ الا اللہ کی طاقت. میرے عزیزوں, آج ہم سوچتے ہیں ہماری مدد بھی غیب سے ہو جائے. اعمال وہ جو شیطان کے تھے اور انداز وہ جو صحابہ کرام کے تھے, مدد کی نصرتوں کے خیال وہ رکھتے ہیں. ہم اپنے اعمال کو صحابہ کے طریقے پر ڈھالیں, نبی علیہ السلام کی اتباع کا طریقہ اپنائیں, تو یقین جانیے آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ہم حضرت ابراہیم جیسا ایمان تو بنائیں, صحابہ کرام جیسا ایمان تو بنائیں. وہ رب آج بھی زندہ ہے جس نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گل گلزار بنایا تھا. وہ رب آج بھی زندہ ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں صحیح سلامت زندہ رکھا تھا. وہ رب آج بھی زندہ ہے جس نے فرعون جیسے ظالم کے گھر میں حضرت موسیٰ کی پرورش کرا کے دکھائی. آج بھی وہی رب ہے, لیکن بدلا کون؟ ہم لوگ بدل گئے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا.
خود ہم اپنے آپ کو نہ بدلنا چاہیں، رب کے سامنے جھکنا نہ چاہیں، اور پھر سوچیں اللہ کی طرف سے ہم پر من و سلوہ نازل ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالی ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اس لیے آج سے تحیہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہماری ایک وقت کی بھی نماز آج سے نہیں چھوٹے گی۔ زور سے کہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی بے راہ روی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔